السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے ایپس کے اندر جو ہے کہ آیا ریشم پہننا جائز ہے نہیں ہے، کس کے لیے اس کا ریشم پہننا جائز ہے، اس سے متعلق سے جو حدیثیں آئی تھیں، بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جائز نہیں ہے، اور پھر صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے تھا، تو اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کری۔ آج ہمارے سامنے ہے کہ کوئی شخص ہے، کوئی بچہ ہے جو شیرخواری کی مدت سے گزر چکا ہے، کہ دور سے گزر چکا ہے۔ 2 سال جو شیرخواری کی مدت ہے، یعنی 2 سال سے زیادہ کا ہو گیا، 3-4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، یہ بڑا ہو گیا، اور تو اگر وہ اس کو کوئی عورت دودھ پلا دیتی ہے تو آیا رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی رضائی ماں ہوگی وہ کہ نہیں مانی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں حدیث نقل کی ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں۔ حدیث نمبر 1453 نمبر کی حدیث ہے کہ سید ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ سالم ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے وہ۔ چنانچہ سہلہ بنت سہیل نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ سالم سن بلوغ کو پہنچ چکے ہیں اور ہوشیار بھی ہو گئے ہیں، اور وہ ہمارے گھر میں آتے جاتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ابو حذیفہ کو یہ بات ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان کو دودھ پلا دو، ان پر تم حرام ہو جاؤ گی، اور ابو حذیفہ کے دل میں جو بات ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ یہ نبی علیہ السلام نے یہاں رضعی ہے، 5 رضعات بعد میں ہے، تو کہ انہوں نے وہ دودھ پلا دیا، جو ان کے دل میں بات تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ نبی کے بدری صحابی ہیں یہ، اور سابقین اولین میں سے ہیں یہ۔ انہوں نے ایک چھوٹے بچے سالم کو منہ بولا بیٹا بنا رکھ لیا تھا، متبنہ بنایا تھا۔ اس زمانے جاہلیت میں متبنہ بنانے کی رسم چلی آ رہی تھی، جیسے حضرت زید ابن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے۔ تو جبکہ اسلام کے آغاز میں متبنہ بنانا عام تھا، خواہ بچے کے والد زندہ ہوتے یا نہ ہوتے۔ سالم بڑے ہو گئے تو سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کی شادی اپنی بھتیجی سے کی ہے، اپنی بھتیجی سے کر دی۔ چنانچہ جب اللہ نے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ انہیں ان کے والدین کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف پر مبنی بات ہوگی، کہ لیک پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ تو ہر شخص نے اپنے اپنے لیک پالک کو، ان کے والدین کو واپس کر دیا۔ اور سیدہ سہلہ بنت سہیل سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اب سالم کے گھر میں آنے جانے کو سیدنا ابو حذیفہ ناپسند کرتے ہیں، یہ چیز ان کو ناگوار ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سالم کو بچہ سمجھتے تھے، وہ ہمارے گھر میں آتے جاتے تھے، اور ہمارے پاس ایک ہی کمرہ ہے، چنانچہ آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دودھ پلا دو، تم پر وہ حرام ہو جاؤ، تم ان پر حرام ہو جاؤ گی۔
اور ابو حذیفہ کے دل میں جو بات ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ بس وہ سیدنا ابو حذیفہ کے بعد گھر واپس آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو دودھ پلا دیا ہے۔ تو اس طرح سیدنا ابو حذیفہ کے دل میں جو بات تھی کہ سالم کے آنے جانے کو ناپسند اور ناگوار سمجھتے تھے، وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ تو حدیث کے اندر جو ناقابل فہم چیز ہے، قابل اعتراض بات ہوئی ہے، کیسے سیدہ سہلہ کے لیے جائز ہوا کہ وہ ایک بالغ داڑھی والے شخص کو دودھ پلا دیں، اور وہ کیسے ان پر حرام ہوگا بھائی کہ وہ ان کا رضاعی بیٹا ہو جائے، جب رضاعت کے لیے فقہا کے نزدیک ضروری ہے کہ وہ شیرخواری کی مدت میں ہو۔ تقریباً سبھی فقہا کا اس پر اتفاق ہے، اور انہوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور اللہ تعالیٰ نے مدت رضاعت 2 سال رکھی ہے، اور 2 سال میں دودھ چھڑانا ہوگا۔ ارشاد باری ہے وحملہ وفصالہ فی حولین کاملین، وحملہ وفصالہ الی عامین، دودھ چھوڑانا اس سے یعنی 2 سال کے اندر ہے۔ تو اس سے بے غبار بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شرعاً مدت رضاعت 2 سال ہے، اور اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے فقہا نے لا رضاعہ الا ما کان فی الحولین، کہ دودھ پلانا 2 سال کے اندر ہے، اور حدیث میں ہے کہ لا یحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء فی الثدی وکان قبل الفطام، اس دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوگی جس میں دودھ پستان سے معدے میں پہنچ جائے اور غذا بن جائے، اور یہ جبھی ہوگا جب دودھ چھڑانے سے پہلے ہو۔ اور حدیث دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت سے ثابت نہیں ہوتی ہے، حدیث ہے کہ دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور بالغ ہونے کے بعد بھی رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور یہ سب کی سب حدیثیں صحیح ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے ہمارے پاس؟ اس اعتراض کا جواب 2 پہلو سے دیا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب 2 پہلو سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ سب حدیثیں صحیح ہیں اور دلائل بھی مضبوط ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کہا جائے گا کہ یہ صرف سیدہ سہلہ کے لیے خصوصی رعایت ہے، چونکہ ان کا ہنگامی مسئلہ ہے، ایک استثنائی مسئلہ ہے، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہلہ بنت سہیل کے لیے یہ خصوصی رعایت کی ہے جو آپ نے سالم کے لیے دی تھی، تاکہ سیدنا ابو حذیفہ کے دل میں جو بات ہے وہ دور ہو جائے۔ یہی رائے بہت سے علماء کی ہے، ان میں سے امام شافعی، امام احمد، اور اس کے علاوہ دوسرے علماء نے بھی تمام حدیثوں میں جمع کرنے کے لیے یہی فرمایا ہے۔ اس کی تائید ام المومنین حضرت ام سلمہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو زینب بنت سلمہ سے، اور وہ اپنی والدہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں، روایت کی ہے انہوں نے، کیا وہ بیان کرتی ہیں کہ سالم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ سالم کے لیے خاص ہے، خاص طور سے رخصت تھی، بہت ممکن ہے کہ آپ نے ان کو یہ رخصت دی ہو، اس لیے کہ وہ بچپن سے وہیں پلے بڑھے تھے تاکہ اجنبیت نہ ہو، یا حرام کا وہاں امکان نہ تھا، کیونکہ وہ بالکل ربیب اور ربیبہ کی طرح تھے، جیسے ربیب اور ربیبہ اپنے ماں کے شوہر کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ یہ حدیث مختلف وجوہ سے منسوخ ہے، لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ منسوخ ہے مختلف پہلو سے، مختلف وجوہ سے۔ نمبر 1، یہ ابتدائی اسلام میں جائز تھا، جبکہ متبنہ بنانا جائز تھا، اور سالم سیدہ سہلہ کی گود میں پروان چڑھے تھے، انہوں نے تربیت کی تھی ان کی، اور انہیں اپنے بچوں کی طرح بار بار گود لیا،
ہوگا، سالم بھی ان کو ماں ہی سمجھتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جو اس حدیث کے مخالف ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے اور میرے حجرے میں ایک شخص تشریف فرما تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزری۔ میں نے غصے کے اثر چہرے پر محسوس کر لیا، میں نے آپ کے چہرے پر غصے کے اثر کو محسوس کر لیا۔ وہ کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے رضاعی بھائی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو اپنے رضاعی بھائیوں کے بارے میں، کیونکہ رضاعت ہے جبکہ بھوک کی وجہ سے ہو دودھ پلانا، اس بچے کی غذا دودھ ہی ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی رائے اس حدیث کے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے خلاف ہے ان کی رائے۔ سبھی صحابہ کا اجماع ہے، خاص طور سے آل بیت کا، جو نبی کے انتقال کے بعد منعقد ہوا ہے، کہ حرام کرنے والی رضاعت بچپن میں ہوگی۔ ان میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے، اور یہ بات پہلے والی بات سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے کو دودھ پلانے کا رواج ابتدائی اسلام میں تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ اور ابن قتیبہ نے اپنی کتاب مختلف الحدیث میں ایک بہت اچھی توجیہ کی ہے کہ گھروں میں داخل ہونا اور عورتوں سے ملنا پہلے جائز تھا، مگر سیدنا ابو حذیفہ اس کو منع کرتے تھے، اور سالم اور ابو حذیفہ مسلمانوں میں سابقین اولین میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ہیں۔ اور یہاں ایک دوسری بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنے پستان سے پلا دینا جس طرح بچوں کو پلایا جاتا ہے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دودھ نکال لیں اور پھر پلا دیں، کیونکہ سالم کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ ان کے پستان کو دیکھیں۔ اس طرح اشکال دور ہو گیا۔ اس طرح جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو ہے وہ اشکال جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ آج جو ہے اسی پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ کل جو ہے پھر آئندہ جو ہے اس کے بعد جو وہ ویڈیو ہوگا اس میں بات ہوگی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔